بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ جس طرح کسی کو زبردستی ایمان پر نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح کسی کو کفر پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، بات تو صحیح ہے، آپ کی کیا رائے ہے بتائیں۔ تمام لوگ دو جنسی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں اپنی زندگی کے حالات کے لحاظ سے اپنا جنس رجحان منتخب کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم مرد کو بھی پیار کرتے ہیں اور عورت کو بھی پیار کرتے ہیں۔ اتنی سمجھ نہیں ہوتی، بعد میں ہم سمجھ جاتے ہیں زندگی کے ساتھ۔ دو جنسی یعنی لڑکا لڑکی۔ مشت زنی بنیادی لت ہے، بعد میں آنے والی لتیں الکوہل، تمباکو، افیم صرف اس کے متبادل ہیں۔ مشت زنی یعنی ماسٹربیشن بھی ایک لت ہے۔ اگر آپ اس میں مبتلا ہیں تو اس سے باہر نکلیں جلد سے جلد اور شادی کر لیں، ورنہ یہ عادت چھوڑنے کے لیے آپ تمباکو، سگریٹ، شراب جیسی عادتوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ مذاق اس کی راہ میں رکاوٹوں کے باوجود ہوس کی پوری یا مخالف جبلت کو پورا کرنا ممکن بناتا ہے۔ کہنے کا مطلب، اگر آپ سیکس کر رہے ہیں تو بیچ بیچ میں مذاق بھی کیا کرو اور مزہ آئے گا اور سیکس بھی ہو جائے گا۔ ہم بالغ بچوں کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہم اپنے بچپن کو اب نہیں سمجھتے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ جب ہم بچے تھے تو ہم کو بھی سمجھنا مشکل تھا، اس لیے آج ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو سمجھنے کے لیے بچوں جیسا بننا پڑے گا، وہ اب ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ان خواتین سے پرہیز کریں جو سیکس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، کیونکہ اکثر وہ اس کی کمی سے نفسیاتی خرابی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، جو عورتیں ہمیشہ سیکس کی باتیں کریں ان سے دور رہا کرو، کیونکہ بہت زیادہ سیکس کی عادی ہوتی ہیں، آپ ان کو فلفل نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اچھا ہے دور رہو۔ آپ کی رائے بھی کمنٹس میں بتائیں۔ وہ کبھی بھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ جنسی تعلقات نہیں چاہے گی جسے اس کے اشارے نہیں ملے۔ دوستوں، اگر آپ اپنی بیوی کو پیار اور محبت سے اپنی طرف مائل کریں اور سیکس کی دعوت دیں تو ہمیشہ خوش رہیں گے۔ جو اشاروں میں سیکس کی بات اگر بیوی کو نہیں بتائے گا تو بیوی اس سے ناخوش رہے گی۔ مشت زنی یعنی ماسٹربیشن میں صرف شرم کی بات یہ ہے کہ اسے اچھی طرح سے نہ کرنا شرمناک ہے۔ جس کے پاس سیکس کی کمی ہے وہ سیکس کے بارے میں بات کرتا ہے، بھوکا کھانے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہمارے اولگارچ اور بینکر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔ جو چیز جس انسان کے پاس نہیں ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، اچھی بیوی وغیرہ وغیرہ۔ محبت کے بغیر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں پیار اور محبت نہ ہو تو ہم بیمار ہو جائیں گے، اس لیے پیار اور محبت سے رہا کرو۔ آپ باہر سے طاقت اور اعتماد کی تلاش نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، وہ ہمیشہ وہاں رہے ہیں۔ جب ہمیں کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو ہم باہر کے لوگ اسے آ کے حل کریں گے، مدد کریں گے، یہ سبھی سوچتے ہیں۔ دوسروں کی جگہ آپ یہ سوچو، یہ مشکل پل میں خود پار لگا سکتا ہوں۔ آپ کوشش کرو، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ جب لوگ شادی کرتے ہیں تو وہ اب
ایک دوسرے کے لیے اس طرح نہیں رہتے جیسے وہ پہلے رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تہائی کے لیے رہتے ہیں اور جلد ہی شوہر کے لیے خطرناک حریف ظاہر ہوتے ہیں۔ گھر اور نرسری۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو بس ایک دوسرے میں لگے رہتے ہیں، پر جب شادی ہو جاتی ہے تو ذمہ داریاں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اتنا ٹائم ایک دوسرے کو نہیں دے پاتے جتنا شادی کے پہلے ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ پھر بچے ہو گئے تو زندگی انہیں بڑا کرنے میں نکل جائے گی۔ جب تک سنگل ہو جی لو بھائی اپنی زندگی۔ کامل ابدی نفرت سے پاک محبت صرف نشے کے عادی اور نشے کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ جیسی محبت ایک نشہ کرنے والے کو نشے سے ہوتی ہے، ویسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ غیر اظہار شدہ جذبات کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ دفن ہوتے ہیں اور بعد میں بدصورت طریقوں سے سامنے آئیں گے۔ دوستوں، اگر آپ کسی کو محبت کرتے ہیں تو اسے اظہار کر دو۔ ہاں یا نہ میں جواب مل ہی جائے گا۔ سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب مت کرو، بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے آج بول کے فری ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو ڈپریشن یا کم خود اعتمادی کے ساتھ تشخیص کریں، پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ در حقیقت صرف گدھوں میں گرے ہوئے نہیں ہیں۔ دوستو، اس کا مطلب کمنٹس میں سمجھائیں۔ عورت کو نرم ہونا چاہیے، لیکن مرد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو ہمیشہ نرم اور نازک ہونا چاہیے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مرد کو بھڑکا کر سب رشتے ناطے ختم کر کے اسے کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے کمنٹس میں بتائیں۔ خوشی ایک بچے کا خواب ہے جو بالغ ہونے پر پورا ہوتا ہے۔ خوش رہنا سب کا خواب ہے۔ بالغ ہونے کا مطلب محنت کے قابل ہونا۔ بنا محنت اور مشقت کے خوشی ملنا پاسبل نہیں۔ ایک شوہر تقریباً ہمیشہ ہی پیارے آدمی کا متبادل ہوتا ہے اور خود اس آدمی کا نہیں۔ ہاں بھائی، شوہر بننے کے بعد بہت سے ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں تو سب کو پیار آئے گا ہی۔ جب تک سنگل ہیں اپنی زندگی جی لو۔ شادی کے بعد اپنے آپ کو اور خوشی کو بھول کر فیملی کو خوش کرنا پڑتا ہے اور وہ کبھی خوش نہیں ہوتی۔ مرنے تک کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ عورت کی چھاتی پر محبت اور بھوک پار ہو جاتی ہے۔ عورت کی چھاتی یعنی بریسٹ کو چومنے سے یا دبانے سے پیار اور پیار کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دن ماضی میں سالوں کی جدوجہد آپ کو سب سے خوبصورت سمجھے گی۔ دوستوں، آج ہم محنت کر کے اپنا فیوچر سیکیور کر لیں گے تو ایک دن یہ محنت آپ کو یاد آئے گی اور آپ کو اچھا لگے گا۔ اس وقت میں نے محنت کی تو آج مجھے دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی رائے بھی بتائیں۔ عام طور پر لوگ جنسی معاملات میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جنسیت کو کھلے عام ظاہر نہیں کرتے، بلکہ جھوٹ کہلانے والے معاملے سے سلائی ہوئی ٹائٹ کوٹ پہن کر اسے چھپاتے ہیں، گویا یہ جنسی تعلقات کے دنیا میں خراب موسم ہے۔ کہنے کا مطلب، اگر آپ کی باڈی بلڈر جیسی ہو تو لوگوں کو دکھاؤ، اسے کپڑے اور کوٹ پہن کر مت چھپاؤ۔ آپ کی رائے بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستی فاصلہ رکھنے کا فن ہے، جبکہ محبت قریب رکھنے کا فن ہے۔ روز روز ملنے سے دوستوں میں، رشتہ داروں میں عزت کم ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا اگنور کریں۔ پر محبت میں اس کا الٹا ہے۔ روز روز ملنے سے ایک دوسرے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے ساتھ میں رہا کرو
اور ٹائم دیا کرو۔ محبت کرنا بڑی بات نہیں، اسے نبھانا بڑی بات ہے۔ ہم کبھی اتنے بے آسرا نہیں ہوتے جتنے پیار کرتے وقت، اور کبھی اتنے بے بس نہیں ہوتے جیسے جب ہم محبت کی چیز یا اس کی محبت کو کھو دیتے ہیں۔ دوستوں، جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، زیادہ تر جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اس لڑکی کی شادی دوسری طرف ہو جاتی ہے اور بیچارہ پیار میں پاگل اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا ہے پیار، محبت، عشق، ان سب باتوں سے دور رہیں۔ زیادہ تر لوگ آزادی نہیں چاہتے کیونکہ آزادی میں ذمہ داری شامل ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ ذمہ داری سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ باہر جا کے کمانے اور شادی سے کتراتے ہیں کیونکہ وہاں ہر ایک کام خود کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، وہ زندگی بھی کیا زندگی جس میں ذمہ داری اور مشکلیں نہ ہو۔ آپ کی رائے بھی ضرور دیں۔ باپ کی موت سب سے اہم واقعہ ہے ایمان کی زندگی میں، اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا اور دردناک نقصان ہے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہاں دوستوں، جب تک باپ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ دل میں ایک ڈر ہوتا ہے ہر غلط کام کرنے سے پہلے، وہ بات ہی الگ ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی رائے بھی ضرور دیں۔ حماقت کی پہلی نشانی شرم و حیا کی مکمل کمی ہے۔ جب بھی ہم دوسروں کے معاملے میں بے دھڑک بول اڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستوں، اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ الفاظ میں جادوئی طاقت ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی خوشی یا گہری مایوسی لا سکتے ہیں۔ ہاں دوستو، ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس سے ہمارا کردار جھلکتا ہے۔ ہمیشہ سچ اور میٹھا بولا کرو۔ کسی کے دل کو ہماری باتوں سے ٹھیس بھی لگ سکتی ہے اور کسی کو اچھا بھی فیل کراتی ہیں ہماری باتیں۔ آپ کی رائے بھی ضرور دیں۔ صرف جنس کے مکمل عدم موجودگی کو غیر جنسی انحراف سمجھا جا سکتا ہے، باقی ہر چیز ذائقے کا معاملہ ہے۔ جس مطلب سیکس، اس میں کھٹا میٹھا نہیں ہوتا، بے ذائقہ ہوتا ہے۔ پھر بھی سیکس تمام ذائقوں سے اچھا ہوتا ہے۔ باقی کے چیزوں میں ذائقہ ہوتا ہے جو ہم منہ لگاتے ہیں۔ ایک آدمی بعض اوقات اس وقت زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جب اس کے پاس بہت ہوتا ہے۔ شاید یہ سوچنے سے باز رہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، غریب کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نڈر ہوتا ہے، اور امیر آدمی تھوڑا کم۔ اگر امیر آدمی کو کچھ ہو گیا تو دولت دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ ہم خوشی حاصل کرنے کی بجائے اپنی ذات سے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی، دکھ ہمارا ساتھی ہے، دکھ کیسے دور کریں یہ سوچنے کے چکر میں پوری زندگی نکل جائے گی، پر دکھ نہیں جائے گا۔ اس سے اچھا ہے ان دکھوں کے ساتھ خوش کیسے رہیں یہ سوچیں اور خوش رہیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ زندگی میں بیمار اور بیماری کو نظر انداز کرنے جیسی کوئی قیمت نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہم کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس بیماری کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کریں۔ زندگی اور موت اللہ پر چھوڑ دیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم تصادفی طور پر ایک دوسرے کا انتخاب نہیں کرتے ہیں،
ہم صرف ان سے ملتے ہیں جو پہلے سے ہمارے لاشعور میں موجود ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست، یار اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو ملنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ہی ہماری سوچ میں رہتے ہیں اور ہمیں ان کی یاد آتی ہے۔ پرجوش اور کامیاب انسان وہ ہے جو خواہشات کے تصورات کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک اچھا اور کامیاب انسان وہ ہے اس نے جو خواب دیکھے ہیں آگے بڑھنے کے، اسے اپنی محنت سے پورا کرے۔ اس دنیا میں وہ کامیاب انسان کہلائے گا۔ دوستو، دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کیا کرو، نماز قائم کرو۔